بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام دین دنیا کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پہ کثیر ہیں، اور سب سے بڑا ایک اور احسان بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام، جو دین ہمیں دیا، اس دین کے اندر نہ کوئی ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ جی دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی دین و دنیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں کی دنیا بھی دین ہے اگر وہ میرے طریقے کے مطابق ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی کیسر جو ہے وہ صدارت سنبھالے گا، اور جو گرجا گھر جو ہے وہ پادری سنبھالے گا، یا مذہبی لوگ جو ہے وہ صرف مندر سنبھالیں، اور حکومتیں جو ہے وہ دنیا دار لوگ سنبھالیں۔ ایسا کوئی تصور اسلام پیش نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی دنیا نہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے وہ بھی دین ہے۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کافی دیر سے بریک پہ ہم چلے گئے تھے، وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ نام محمد سلیم صدیقی ہے، میں یو کے سے لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیسے ہیں صدیقی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی فرمائیں۔ آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں ابھی بھی، اور بہت باجوڑ شکریہ۔ آپ کو دیکھ کر تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت قریب ہیں، میں بھی ان کے بہت قریب ہوں، بہت عزت کرتا ہوں ان کی۔ ماشاءاللہ۔ آپ سے بھی مجھے ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ ظاہر ہے ہم دین اور دنیا، جی تو ہمیں دین کے ساتھ دنیا کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے بے شک فیملی کے لیے۔ بے شک۔ تو ابھی ریسنٹلی مجھے پرابلم ہوئی تھی کہ میں جمعے کے دن مصروفیت کی وجہ سے، میٹنگ کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر سکتا نماز، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، ٹھیک ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اخلاق کے حساب سے جی آپ اس کا مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، یا میں کیا کر سکتا ہوں اگر خدا نخواستہ فیوچر میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو۔ چلیں ٹھیک ہے صدیقی صاحب، آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اچھا، پہلے مختصراً میں جو عاصم بھائی نے جو کال کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور خصوصاً اماں عائشہ کے حوالے سے گفتگو کی، دیکھیں ناظرین، اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ دین تمام کے تمام جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی، اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھار کی زندگی تھی، وہ تو آپ سارے کے سارے صحابہ کرام ایزیلی آتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ سے سوال پوچھتے تھے، اور آپ کی وہ پوری کی پوری زندگی ساری ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ایک میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص جو ہوتا ہے اس کی ایک گھریلو زندگی بھی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی عائلی زندگی تھی، امور خانہ داری کی جو زندگی تھی، وہ زندگی کے جو پہلو تھے وہ کس اعتبار سے امت کے سامنے آتے، تو لہذا اس کے لیے سبب اللہ رب العزت نے کیا بنایا؟ ایک طریقہ کار کیا تھا کہ جی سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ حضرت اماں عائشہ جو کہ بہت ذہین خاتون تھیں، اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ احادیث اماں عائشہ سے روایت ہیں، آلموسٹ تقریباً 5000 کے قریب روایات آپ سے ہیں۔ تو پورا جو کمپلیٹ حضور کی خاندانی زندگی کا جو دین پہنچا ہے امت کے سامنے، اس کا اللہ رب العزت نے سبب بنایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو لہذا عام طور پر جب ایک شخص جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، تو لہذا اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا سبب بنایا کہ اماں عائشہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان کی زوجیت میں دیا، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ پورا اکثر علم جو ہے وہ امت کے سامنے موجود ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ بات کرتا ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی، جیسے عام طور پہ مخالفین الزام لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ 25 سال کی عمر ہے آپ کی، اور آپ نے حضرت ختیجہ سے جب نکاح کیا تو 40 سال عمر تھی حضرت ختیجہ کی، اور جب تک حضرت ختیجہ زندہ رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی تمام کی تمام آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا بڑی عمر کی تھیں، کوئی بھی ایسی نہیں تھی سوائے اماں عائشہ کے جو باقرہ ہوں، جو غیر شادی شدہ ہوں۔ تو لہذا سوچ سمجھ کر اعتراض کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی حکمت تھی، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا۔ دوسرا جمعے سے متعلق یہ ہے کہ میرے بھائی، جمعہ جو ہے وہ بغیر کسی شرعی وجہ کے، مثال کے طور پہ کہ انسان سفر پہ ہوتا ہے، سفر پہ ہے یا بیمار ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے جمعے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی کتنا ہی جو بھی اگر آپ میٹنگ فکس کر رہے ہیں، جو بھی کوئی اپنا ٹائمنگ آپ کا کوئی کام ہے، تو اس کے اندر ضرور
جو ہے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھنا ہے. مولانا تھوڑا سا یہ اس کے اوپر یہ تو بالکل اہمیت کی بات ہے نا کہ بھائی کتنا اگر آپ اہمیت دیتے ہیں جمعے کو. بہت اہم ہے جی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس آدمی کے اسلام میں شک ہے، اس کو دوبارہ چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ اسلام قبول کرے. تو بلا وجہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بہت عذر کی صورت ہو اور مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، لیکن دل میں آدمی کے ندامت ہونی چاہیے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو یہ جو ہمارے بھائی انہوں نے فون کیا، ماشاءاللہ ان کے دل میں تڑپ تھی، ندامت تھی، اس لیے تو انہوں نے کیا، اس لیے پوچھ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں، وہ بھی کافی دیر سے دل تو چاہ رہا ہے آپ حضرات کی گفتگو ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب بول رہے ہیں میرے بھائی؟ السلام علیکم مفتی صاحب اور سارے علماء کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں سجاد حیدر بات کر رہا ہوں. جی 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 میرا کچھ سوال اس طرح سے ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا علماء سے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. جی جی. اور جیسے کہ یوروپ کے حالات اور لندن کے حالات سب واقف ہیں، اتنی مصیبتیں پریشان میں کیونکہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں جی جی اور چل رہی ہیں. تو اس بابرکت مہینے کے اصولوں سے ہمیں کچھ اس طرح سے کچھ گائیڈ کیا جائے، کچھ اس طرح سے کوئی بات یا کوئی ایسی دعا بتائی جائے جی جی جس سے ہم کچھ اپنے مسئلوں پہ قابو پا سکیں. بے شک. بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ. انشاءاللہ ضرور اس طرف بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. اچھا تو مولانا تھوڑا سا جواب دے دیں پہلے بھائی کو کہ مسائل بہت ہیں، کوئی مختصر سی کوئی گائیڈنس دے دیں. نہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ تو آپ تو اس نہیں آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. بھائی سب سے پہلے بنیادی طور پر میں نے محسوس کیا ہے بھائی سجاد کے عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو کور جو ٹیچنگز ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، تو نماز میں تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پریشانیوں کی صورت میں آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اکثر جو بھی آدمی کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا وجہ آپ کی ذات خود ہوتی ہے. تو پہلے اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد جو بھی آپ وظیفہ کریں گے اللہ آپ کی پریشانیوں کو سے دور کریں گے. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آدمی جیسے کہ کوئی جو ہے وہ پانی کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ پانی جو ہے وہ آگ پر رکھا ہوا ہو تو اس میں جتنی مرضی برف ڈالتے جائیں گے وہ گرم نہیں، وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو سورس آف ہیٹ ہے وہ باقی ہے. تو جب تک اللہ کی نافرمانی کی جو ہے وہ ہیٹ ہے وہ باقی رہے گی تب تک کوئی وظیفہ کوئی چیز عمل نہیں کرے گی. تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پکا ارادہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں، اور بھائی اس کے بعد استغفار کریں. استغفار سب سے اہم چیز ہے. اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم استغفار کیا کرو اللہ تمہاری مغفرت کریں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. تو تمہارے سارے مسائل اللہ جل جلالہ حل کریں گے. اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر خطا سے پاک تھے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے. تو یہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ العزیز، کثرت سے چلتے پھرتے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے. جی جی بالکل ضرور بنیاد ہے. نماز کے حوالے سے تو مولانا نے جواب دیا کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، تمام مسائل کا حل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وضو میں رہے، باوضو رہے ہمیشہ، تو انشاءاللہ یہ مالی جو مسائل ہیں اور دوسری جو پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں. بڑا صاحب میں ایک بات میں بھی بالکل ماشاءاللہ یہ مہینہ چل رہا ہے، ویسے بھی ہم سب کو چاہیے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ کائنات کی جتنی نعمتیں ملی ان کے صدقے تو کم از کم درود و سلام کا اہتمام کیا جائے. ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ ایک معمول بنا دیں تو انشاءاللہ العزیز باہر ہی باہر ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھوڑی سی ایک دو کوئی اشعار ماشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے سن لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی پیش کریں. سارے نبیوں کے عہد بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہد بڑے ہیں،
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، اور بلائے جو آقا تو واپس نہ آؤں، بلائے جو آقا تو واپس نہ آؤں، نکل جائے دم یہ دعا کرتے کرتے، نکل جائے دم یہ دعا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، اور میں بن جاؤں جاروب کاش ان کے در کا، میں بن جاؤں جاروب، جاروب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا اللہ رب العالمین ہم کو خادم بنا دے۔ تو شاعر کہتا ہے میری تمنا ہے کہ میں بن جاؤں جاروب کاش ان کے در کا، میں بن جاؤں جاروب کاش ان کے در کا، یہ منصب ملے التجا کرتے کرتے، جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ وہاں آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آج اپنانے کی ضرورت ہے، اور جو دین آپ لے کر آئے اس دین کے اندر جو سب سے بیسک چیز ہے وہ اخلاق ہیں، تو کس طریقے سے جو ہے یعنی ابھی اس وقت ضرورت ہے معاشرے میں کہ کیسے مسلمانوں کے اندر یہ صفات پیدا ہوں، یہ اوصاف پیدا ہوں؟ سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفات پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز انفرادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ محنت، اور دوسری ہے اجتماعی طور پر محنت۔ انفرادی طور پر انسان کے اندر ایک جذب، برداشت، صبر جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ خود بخود ایک انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتا جائے گا۔ بے شک۔ یعنی برداشت کی کمی ہے، اور جس کا عالم ہم آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمیں اکثر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مذہبی رواداری اختیار کی جائے، تو میں اکثر یہ کہنے لگا ہوں کہ کیا سیاسی رواداری ضروری نہیں ہے؟
کہ جس طریقے سے ہر طرف ہے، ہر طرف مذہبی بھی سیاسی بھی دونوں طرف، اور ہر طرف جو ہے رواداری قبائلی بھی اور عصبیت بھی ہر طرف. تو یہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. اور جیسے میں یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے الانسان مستور بخلقہ اور مستور بخلقہ، انسان جو جو مشہور چھپا ہوا ہوتا ہے اپنے خلقت کے اعتبار سے اور مشہور ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے. تو انسان جب یہ انسان کے اندر جب یہ اخلاقیات اگر پیدا ہوتی جائیں گی، یعنی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ انفرادی طور پر، جیسے ایک اجتماعی طور پر اس طرح کہ ہر جگہ ہر علاقے کے اندر اخلاقیات کے کورس کرائے جائیں. مقامی طور پر ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے، مقامی لیڈر کی بھی ذمہ داری ہے. اور جب یہ اخلاقیات کے کورس ہوں گے، لوگ بیٹھیں گے، تو اس سے یہ انشاءاللہ یہ اخلاق پھیلے گا. اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. یہ بیسک چیز ہے. بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ. صحبت صالح قرا صالح کنن، طالع قرا طالع کنن. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایک بات میرے ذہن میں اور آئی ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر غیر جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی چلتے تھے. آج غیر ہمارے ساتھ بیٹھنے اخلاق کی کریکٹر کی وجہ سے اتنی کمی آ گئی کہ غیر بھی ہم سے بھاگ رہا ہے. جو دوست بنتا ہے وہ کہتا ہے یار ہم کیوں ان کے ساتھ ہماری کیوں دوستی لگی. جو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ ہماری کیوں تعلق ہوا ہے. اس زمانے کے اندر ایک واقعہ بہت مشہور ہے، مختصر سا واقعہ ہے. امام مالک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر وہ قریب ان کے یہودی رہتا تھا. اس نے جو ہے وہ مکان بیچنے کی جو ہے وہ سیل پہ لگا دی کہ میں یہ مکان بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا، جب پوچھا کہ میں کتنے کا ہے، تو انہوں نے ڈبل قیمت بتائی اس یہودی نے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ڈبل قیمت کیوں بتاتے ہیں؟ بولتے ہیں ہاں میں ڈبل قیمت اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک قیمت تو یہ ہے کہ اس مکان کی آدھی قیمت تو اصل قیمت ہے اور آدھی قیمت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میرے قریب رہتے ہیں کیونکہ ان کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے. کیا بات ہے. اندازہ کریں کہ یہودی جو ہے، خوبصورت بات ہے، یعنی یہودی اس لیے جو ہے وہ ڈبل قیمت کر رہا ہے، ان کے پڑوس میں آ رہا ہے تو ان کی قیمت ہے. اچھا مولانا، میں آپ سے اس معاملے میں بھی دوسرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ یہ دیکھیں کہ عرب قبائل اور معاشرہ جو آپس میں تفرقے میں بٹا ہوا تھا، آپس میں قبائلی جنگیں تھیں، تو آپ کی بعثت سے ایک جو اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. بڑی عجیب بات ہے. اس پر آپ تھوڑی سی مفتی صاحب میں عجیب میں عرض کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اگر غور کیا جائے تو دیکھیں کہ محمد میں کوئی نقطہ نہیں. اسی طرح احمد ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں. اللہ جل جلالہ نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ بنایا تھا کہ آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر جس طرح نام میں نقطہ نہیں، اس طرح کردار میں کوئی دھبا نہیں. پھر عجیب بات یہ، پھر اگر ایک اور بات دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اگر ادا کیا جائے محمد، تو کہتے ہیں ہونٹ 2 مرتبہ ملتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے عربی میں اور اردو میں محبت کو ادا کیا جائے تو پھر بھی 2 مرتبہ لب ملتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو کہتے ہیں کہ دل ملتے ہیں. اگر نام ادا کیا جائے تو لب ملتے ہیں، لیکن تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دل ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عام فرمائی، اپنے اخلاق کے ذریعے سے معاشرے کو ایسا متاثر کیا. آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کہتے ہیں کہ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے، رحمت للعالمین تھے. کسی آدمی کو کرب میں دیکھ کر برداشت کرنا ناممکن تھا. نبی علیہ السلام نے دستک دی، اندر دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو پوچھا کہ تم کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پورا دن اپنے آقا کی خدمت کرتا ہوں، اب جب رات ہوتی ہے، میرے سونے کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں پر آ کر غلے کا ڈھیر لگا دیتا ہے، چکی سامنے رکھ دیتا ہے کہ تو نے صبح تک اس کو سارے کو پیسنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو ایسا کر، تو سو جا اور میں تیرے لیے یہ غلہ پیستا ہوں. تو کہتے ہیں کہ پوری رات نبی علیہ السلام نے گزاری اور اس کا غلہ پیسا. دوسرے دن پھر یہی معاملہ، تیسرے دن پھر یہی معاملہ، اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے اپنا غلام بنا لو، میں تمہاری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تم کون ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور یہ تھے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے بڑے مجاہد بنے. کیا بات ہے مولانا، بالکل پروگرام بھی اپنے اختتام پہ ہے، تو 2-3 منٹ ہے مولانا. میں چاہوں گا کہ اختتام کے اندر اگر آپ قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار پڑھ لیں
اور اس سے پہلے انشاءاللہ اسی پہ ہم پروگرام کو ختم بھی کر لیں گے. مولانا آپ کا بہت شکریہ ہوں, میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس کی مجلس میں آج اتنی مبارک ہمارے لیے سعادت ہے. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, ایک گستاخ حکیم کتھے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ ان قریب ہم اس قسم کی مجلس دوبارہ ایک سے تشنگی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ دوبارہ رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا مولانا, آپ کا بھی بہت بہت مہربانی, شکریہ. تو ناظرین انشاءاللہ ہم اختتام کے اندر جو ہے وہ قصیدہ بردہ حضرت مولانا تشریف فرمائیں, یہ پڑھیں گے مولانا فرحان صدیقی صاحب, اور اسی پہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. مولانا الحمدللہ. میں پروگرام کا اختتام بھی ہے, اور میں حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب اور اقرا چینل کے چیئرمین امام قاسم صاحب کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, اور ناظرین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے اشعار سنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, سچی اتباع نصیب فرمائے. آمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.